نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال دہم جماعت کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی نظم کا تیسرا شعر کریں گے۔ شعر ہے: زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ جلوہ آرا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر، مظاہر کہتے ہیں ظاہر ہونے کی جگہ، ظاہر ہونے کی جگہ۔ مظاہر اس کی قدرت کے بچھائے ہیں اسی داتا نے۔ داتا بیٹا کہتے ہیں مالک کو، آقا کو۔ بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ بچوں، آپ نے جو تشریح لکھنی ہوتی ہے وہ 1.5 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے۔ 1.5 صفحے کی تشریح میں آپ 3 حوالے دیں گے۔ اس میں کوشش کریں کہ ایک آدھ آیت یا حدیث، 2 اشعار یا کوئی ایک کوٹیشن، 2 اشعار یا تینوں شعر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور مارکر سے بڑی خوبصورتی سے شعر لکھیں۔ ایک بات یاد رہے، کٹنگ سے حتی الامکان آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ کٹنگ نہیں کرنی، ریموور کا استعمال نہیں کرنا، وائٹنر استعمال نہیں کرنا۔ آپ ذرا غور سے سنیں کہ زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، مطلب کہ اس زمین پر ہر چیز میں اللہ کی قدرت عیاں ہے۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے۔ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہے تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ حواس خمسہ میں نہیں سماتا۔ اسے دیکھنے کے لیے دیدہ دل وا کرنا پڑتا ہے، یعنی دل کی آنکھ سے اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ دیکھنے والے جب اسے ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اسے دیکھ نہیں پاتے، لیکن جب دل کی آنکھ روشن ہو جائے، جب دل کی آنکھ کھل جائے تو کائنات کے ہر ذرے میں اسی کا جلوہ ہے، ہر چیز میں اسی کی توحید اور اسی کی وحدانیت کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر کائنات کا ہر ذرہ اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے، جیسے مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ ہر ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے۔ ہر ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ ہر ایک ذرہ فضا کا، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ کہ ہر چیز میں اسی کے جلوے ہیں۔ یہ دنیا ذات الہیہ اور صفات الہیہ، ذات الہیہ اور صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہو تو اس زمین کو دیکھو، اس زمین کے نظاروں کو دیکھو، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھو، سورج چاند ستاروں پر غور کرو، کلیوں کی چٹک پر دھیان دو،
پھولوں کی مہک میں محسوس کرو، اس زمین کے رنگوں میں غور و فکر کرو، دھنک پر غور کرو، تو ہر ذرے میں، ہر مظہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی ربوبیت اور اس کی قدرت کا اظہار ملتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، کہ اے اللہ جب میں نے ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہا، میں نے مجازی آنکھ سے دیکھنا چاہا تو تیرا نشان ملا نہ تیرا پتہ ملا، لیکن جب میں نے اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا تو پھر ہر چیز میں، ہر جگہ میں نے تیرا ہی جلوہ پایا۔ یعنی دل کی آنکھ سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ جہاں میں آ کر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، کہ جب میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ مشرق میں بھی تو ہے، مغرب میں بھی تو ہے، زمین کے نظاروں میں بھی تو ہے، سورج چاند ستاروں میں بھی تو ہے، خوشبو میں بھی تو ہے، پرندوں کی مہک میں بھی تو ہے، کلیوں کی چٹک میں بھی تو ہے، مرغزاروں میں تو، ستاروں میں تو، ہر چیز میں تیرا عکس، ہر چیز میں تیری ربوبیت کا اظہار، کیونکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعوت دی اور سیر کرو اور زمین کی، تاکہ انسان غور و فکر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، مشاہدہ کرے۔ اور پھر کہا کہ بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کی۔ اب اس میں کیا ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، اور واللہ خیر الرازقین، اور سب سے بہتر رزق دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کی ربوبیت بلا تفریق اور بلا تخصیص سب کے لیے برابر اور یکساں ہے، اس کی عطا، اس کا لطف و کرم سب کے لیے برابر اور یکساں ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، جو موسیٰ کو رزق دیتا ہے وہی فرعون کو بھی دیتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رزق عطا کرتا ہے وہ نمرود کو بھی دیتا ہے۔ یعنی کوئی ماننے والا ہو یا انکار کرنے والا، اس کا رزق، اس کی نعمت سب کے لیے یکساں اور برابر ہے، لیکن یہ ہر شخص کی اپنی استعداد ہے کہ کوئی شخص ان نعمتوں کے ذریعے ان نعمتوں کے ذریعے اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور کوئی شخص ان نعمتوں کو اپنے تصرف میں تو لاتا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ نہیں پاتا۔ بچوں بڑے غور سے سنو کہ کیسا رازق ہے کہ پانیوں میں موجود مخلوقات کو بھی رزق عطا کرتا ہے، پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، جمادات کو، حیوانات کو، سب کو رزق عطا کرنے والا وہی ہے، نباتات کا رازق بھی وہی ہے، حیوانات کا رازق بھی وہی ہے، آبی مخلوق کا رازق بھی وہی ہے، حتیٰ کہ پتھر میں موجود ہے کیڑے کو رزق عطا کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو اس زمین پر جو نعمتوں کے دسترخوان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر۔ ہم چاہ کر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہم پر کتنا ہے کہ ہمیں ہماری خطاؤں، ہمارے گناہوں، ہماری غلطیوں کے باوجود وہ ہم پر نعمتوں کے خوان اتارتا ہے۔ ہم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی رحمت ہم پر کم نہیں ہوتی، ہم اس کی حکم عدولی بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا رزق ہم پر تنگ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی ہم پر اپنا لطف و کرم نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں پھر بھی بے یار و مددگار اور تنہا نہیں چھوڑتا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ بچھائے ہیں اسی داتا نے، کوئی اور نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی داتا ہے، وہی آقا ہے، وہی مالک ہے، اور اسی نے یہ نعمتیں ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں، نعمتیں گننا شروع کر دو تو نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سورج کی حرارت کا، سورج کی روشنی کا، نعم البدل کیا ہے کہ انسان چاہے بھی تو ایک ایسا سورج نہیں بنا سکتے ساری دنیا کے انسان مل جائیں۔ اتنی روشنی کہاں سے پیدا کی جا سکتی ہے؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہم پر نعمتیں نازل کرتا ہے، جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی، جو ہوا جیسی نعمت جس نے ہم کو دی، اور ہمیں رزق عطا کرتا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے ہماری غلطیوں اور خامیوں کے باوجود وہ ہم سے اپنی رحمت نہیں ہٹاتا۔ تو بچوں، اس لیے شاعر نے کہا ذرے ذرے میں، ذرے ذرے میں عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ اور شاعر نے کہا دیا اپنے کرم سے ذرہ مورے ناتواں کو بھی۔ بچوں، مورے ناتواں کہتے ہیں کمزور کیڑا، کمزور کیڑا، مورے ناتواں کمزور کیڑا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق۔ دیا اپنے کرم سے ذرہ مورے ناتواں کو بھی، لگائے گھر سلیمان کے لیے نعمت کے خاتونے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے دسترخوان پہ بٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، لیکن اس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تم نے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس اللہ کو نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم، میں پوری مخلوقات کو دیتا ہوں، جو مانتا ہے میں اس کو بھی عطا کرتا ہوں، جو نہیں مانتا میرا رزق اس پر بھی کبھی تنگ نہیں ہوتا، اور تم ایک شخص کو کھانا نہیں کھلا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پشیمان ہوئے اور دوڑے اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے، کہیں سے ڈھونڈ کر اس کو لے آئے۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے آپ نے مجھے دسترخوان سے اٹھا دیا تھا، اب خود ہی مجھ کو لے کر آئے ہو، ماجرا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس اللہ کی وجہ سے، اپنے جس خدا کی وجہ سے میں نے تجھے دسترخوان سے اٹھایا تھا، اب اسی کے حکم سے میں لے کر آیا ہوں۔ تو اس شخص نے سوچا کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا خیال کرتا ہے کہ بلا تفریق اور بلا تخصیص وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، کہ میں اس کو مانتا تک نہیں، اور اس کو میرے رزق کی کتنی پرواہ ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کر لیا تو مسلمان ہو گیا۔ تو بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق بلا تفریق اور بلا تخصیص سب کے لیے برابر اور یکساں ہے۔ اس کی نعمتیں کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہ وہی داتا ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے جو ہم سب پر اپنا کرم کرتا ہے۔ اس کا لطف و کرم، یہ جامع کرم گردش میں آتا ہے اور سب کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کائنات کے مختلف مظاہر سے اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے، کائنات کے مختلف مظاہر کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے۔ بچوں، اب اس میں جو میں نے آپ کو شعر لکھوائے، جو آیت لکھوائی، اسے نوٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔